عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ ناول کی صنف سخن میں حقیقت نگاری کا آغاز۔ جب ہم اس سوال کو لے کر جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناول پہلے پہل ایک ایسی صنف سخن کے طور پر متعارف ہوا جس صنف سخن کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم غیر منقسم ہندوستان یا بر صغیر کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پنج تنتر کہانیاں لکھی جا رہی تھیں اور یہاں ایک طرح سے داستان سنائی جاتی تھی، اور داستان میں جو کردار ہوتے تھے وہ مافوق الفطرت کردار ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ریولوشن کے دور سے پہلے اور ریولوشن کے دور کے بعد، خاص طور سے رینیسانس کے دور کو لے کر جب ہم دیکھتے ہیں، نشاط ثانیہ کے دور کو لے کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں ناول جیسی صنف سخن اپنی معراج پر دکھائی دیتی ہے۔ ناول کی صنف سخن میں حقیقت نگاری کا آغاز باقاعدہ طور پر کس ناول نگار نے کیا؟ ظاہر ہے کہ اس ناول نگار کا نام بالزک ہے، اور بالزک کا تعلق فرانس کی سماجی زندگی سے تھا۔ بالزک فرانس میں پیدا ہوا، پیرس میں پیدا ہوا، پیرس میں قانون کی تعلیم حاصل کی، اور پھر ساری زندگی تصنیف و تالیف کے ساتھ ایک وابستگی، ایک استواری، ایک تعلق کو بنائے رکھنے کے عمل کے ساتھ بالزک نے زندگی گزاری۔ ظاہر ہے کہ بالزک ساری زندگی لکھتا رہا، اور اس نے زندگی بھی کتنی پائی؟ بہت زیادہ طویل نہیں، بہرحال 1799 سے لے کر 1850 تک 51 سال تقریباً اس کی عمر بنتی ہے، اور 51 سال زندگی میں اس نے جتنے بھی ناول لکھے، جتنی بھی تحریریں حوالہ قلم کیں، ان تحریروں کے مطالعہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بالزک زندگی کو جیسے برت رہے تھے، زندگی کا جیسے مشاہدہ کر رہے تھے، زندگی کو جیسے اپنے اندر اتار رہے تھے، زندگی کو جس انداز سے جذب کر رہے تھے، زندگی کی جس انداز سے تصویر ان کے ذہن میں بن رہی تھی، وہ اسی تصویر کو اپنی تحریروں کے کینوس کی صورت میں منصہ شہود پر لا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ مغرب میں بالزک سے پہلے رومانٹسزم، رومانویت کی تحریک دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں مختلف لکھنے والے فطرت کے حسن کی ڈپکشن کی طرف اپنی فکر کے سانچوں کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ فطرت کے حسن کو ڈپکٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں زیادہ تر شاعر ہیں، اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے نیچر کو، فطرت کے حسن کو، فطرت کی خوبصورتی کو، فطرت کی جمالیات کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ بالزک نے زندگی کے ہر شعبے کو نہایت باریک بینی کے ساتھ دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر اس نے اس زندگی کو جس کا خود باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کیا تھا، اس کو بے عینے ہی جوں کہ توں سماج میں جیسے واقعات ہو رہے تھے، سماج جس طرح سے عروج و زوال سے گزر رہا تھا، اور سماج میں جس طرح سے طبقات کی زندگی تھی، اس میں پیرس کا فیشنیبل طبقہ بھی تھا، اور پیرس میں مفلوق الحالی کی سطح پر زندگی گزارنے والے لوگ بھی تھے۔ ان تمام کی زندگیوں کو اپنے انداز سے دیکھا اور اپنے انداز سے دکھایا۔ ظاہر ہے کہ ریالٹی کے انداز میں دیکھا اور ریالٹی کے انداز میں اپنی تحریروں کے ذریعے ڈپکٹ کیا۔ ناول نگار کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ فرانس کی زندگی سے تعلق رکھنے والے، فرانس کی سوسائٹی کے ہر شعبے سے، ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگیوں کے تمام پہلوؤں کو، تمام جہات کو دکھا پائے۔ ظاہر ہے کہ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ پیرس ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کی تہہ تک پہنچنا ناممکن نہیں،
تو بہرحال مشکل ضرور ہے. کتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا حقیقت نگار ہے وہ پیرس کی زندگی کو، سمندر ایسی زندگی کو حقیقت کے کینوس میں اتار نہیں سکتا. ناول کا فن اور ناول میں حقیقت نگاری. جب ہم یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ ناول کا فن کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ناول کا فن، اس میں ناول کا پلاٹ شامل ہوتا ہے، ناول میں کس طرح سے واقعات لائے جاتے ہیں اور ناول کتنے دورانیے پر مشتمل ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ ناول ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں زندگی کے کئی پہلوؤں، زندگی کی کئی جہات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور کئی علوم اور کئی فنون سے مدد لی جا سکتی ہے. تاریخ کے کئی موڑ، تاریخ کے کئی ابواب، اس کے ساتھ ساتھ کلچر کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کی صورتحال، سوسائٹی کی معاشی صورتحال، سوسائٹی کی اخلاقیات. جب ہم کلچر کہہ دیتے ہیں تو کلچر کے تمام لوازمات، تہذیب کہہ دیتے ہیں تو تہذیب کے تمام لوازمات، کلچرل اینتھروپولوجی کہہ دیتے ہیں تو بشریاتی صورتحال، جب ہم سائیکالوجی کہہ دیتے ہیں تو انسانوں کی نفسیات. تو ناول تفصیل کے ساتھ انسانی زندگی کا بڑے کینوس میں احاطہ کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ناول کے فن میں ایک بیانیہ انداز سے زندگی کی کئی جہتوں کو دکھایا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ناول میں بنیادی چیز ہوتی ہے پلاٹ، کہ ایک ناول نگار کس طرح سے حالات و واقعات کو بنتا چلا جاتا ہے اور کس طرح سے ایک سچویشن کا دوسری سچویشن کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم ناول میں حقیقت نگاری کی بات کریں گے تو سماجی زندگی میں جس طرح سے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں ان واقعات کو اسی طرح جوں کا توں بیان کرنا حقیقت نگاری کے زمرے میں شامل ہے. پیرس کی زندگی پر فطری صورتحال کے اثرات کا معمولی بیان وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فطرت لوگوں کی کہ ذہن و فکر پر کس طرح سے اثرات مرتب کرتی ہے. ناول نگار نے فطرت پر زیادہ فوکس نہیں کیا، نہ ہی فطرت اس کے سروکار میں شامل ہے. ظاہر ہے کہ اس کا سروکار فرانس کی سماجی زندگی ہے اور فرانس میں بھی وہ لوگ جو پیرس میں معمولی نوعیت کے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو ورکنگ کلاس ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی صورتحال ہمیں بورڈنگ ہاؤس میں بھی نظر آتی ہے. جب وہ بورڈنگ ہاؤس کو اپنے مرکز و محور میں شامل کرتے ہیں یا ان کے ناول کا سیاق و تناظر بورڈنگ ہاؤس کے طور سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیرس کے فیشنیبل طبقے کی زندگی کا بیانیہ تشکیل نہیں دے رہے اور ان کا سروکار خاص طور سے وہ لوگ ہیں جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا پیرس میں فرانس کے دیہی علاقوں سے آ کر وہاں آ کر ٹھہرنا ہوتا ہے. ان کو دکھایا گیا ہے. لوگوں کا معمول سے ہٹ کر روزمرہ کی صورتحال سے سروکار اس کو بھی دکھایا گیا ہے. اور مادام وودکے اور سلوی کا مکالماتی انداز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پیرس میں فطرت کس طرح سے لوگوں کی ذہنی صورتحال پر اثرات مرتب کرتی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ظاہر ہے کہ جاڑے کا موسم ہے، کوہرا پڑتا ہے، دھند پڑتی ہے. ناول نگار فطرت کی معمولی سی جھلک دکھاتا ہے اور پھر وہ بورڈنگ ہاؤس کے لوگوں کے معمولات کی زندگی کو دکھاتا ہے کہ ان کے سونے جاگنے کے معمولات کیا ہیں. ظاہر ہے کہ جاڑے کی وجہ سے، شدید برف باری کی وجہ سے، شدید کوہرے اور دھند کی وجہ سے بورڈنگ ہاؤس کے لوگوں کا سونا جاگنا، ان کے معمولات بھی متاثر ہوئے ہیں. اور ناول نگار اپنے مشاہدے کے ذریعے، اپنی باریک بینی کے ذریعے ان کا بھی بیانیہ تشکیل کرتا ہے. مادام وودکے اور باورچن سلوی کے مابین مختصر سا مکالمہ بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مادام وودکے جو ایک بیوہ ہے اور بورڈنگ ہاؤس کی مالک ہے، لیکن باورچن سلوی کے
اوپر ایک طرح سے سرپرست کے طور پر دکھائی دیتی ہے، اور مادام وودکے کے سامنے وہ عمومی انداز سے گفتگو کرتی ہے، اور مادام وودکے کو جہاں برا محسوس ہوتا ہے مادام وودکے باورچن سلوی کو ٹوک دیتی ہے۔ اور بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے مادام وازل مشونو اور پوارے دو ایسے کردار ہیں جو بہرحال اس کوہرے کی وجہ سے، اس دھند کی وجہ سے، جس طرح سے ابھی تک ان کے سونے اور جاگنے کے معمولات میں تبدیلی نہیں آئی، وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ سلوی کے ذریعے ناول نگار نے ان کے کرداروں کی بھی ڈپکشن کی ہے۔ ناول نگار نے باورچن سلوی کے عمومی کردار کی اپنے مخصوص انداز میں عکاسی کی ہے۔ اس کے مکالموں کی زبان بھی نہایت عامیانہ ہے۔ سلوی کرسٹوف بورڈنگ ہاؤس کے ملازم ہیں۔ مادام وودکے ووترا کے لیے بہت زیادہ متفکر رہتی ہے، فکر مند رہتی ہے۔ ووترا رات کو دیر سے آیا کرتا تھا، مادام وودکے کو ووترا کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بورڈنگ ہاؤس کے اندر مادام وودکے کے ساتھ اس نے اس طرح کا تعلق ڈیولپ کیا ہے کہ وہ مادام وودکے کو ایک تو ماں کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اور دوسرا بورڈنگ ہاؤس کا کرایہ اور بورڈنگ ہاؤس کے واجبات بر وقت ادا کرتا ہے۔ جب مادام وودکے اور سلوی کے مابین مکالمہ ہوتا ہے تو مکالمے کی صورتحال زیر دست اور بالادست یعنی مالکن اور خادمہ کے انداز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناول نگار کس طرح سے، کس انداز سے اپنے مشاہدے کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ سلوی اوپر اپنی مالکہ کے پاس پہنچی۔ اری سلوی، یہ کیا ہے؟ 9:45 بج گئے، میں پڑی سوتی رہی اور مجھے جگایا تک نہیں، ایسی بات تو کبھی دیکھی نہ سنی۔ یہ سب دھند کی وجہ سے ہے، کوہرا بھی تو ایسا گہرا ہے جیسے سامنے دیوار ہو۔ لیکن ناشتے کا کیا بنا؟ اب مادام وودکے بورڈنگ ہاؤس کی چونکہ مالکن ہے، اس لیے اس کو بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے تمام لوگوں کی فکر لاحق ہے۔ آپ کے بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والوں کو تو آج شیطان نے انگلی دکھا دی۔ مرغوں نے بولنا ہی شروع کیا تھا کہ سب رفو چکر ہو گئے۔ اب یہ وہ بات ہے جو سلوی کرتی ہے، اور نتیجتاً ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سلوی کے جواب میں مادام وودکے اس طرح کی بات کرتی ہے کہ تمیز سے بات کرو سلوی۔ مادام وودکے نے سلوی کو ڈانٹا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا مرغوں کی بانگ کہو۔ مادام آپ جو چاہیں گی وہی کہوں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ تعلق ہے جو مالکن اور خادمہ کا تعلق ہے، مگر بات یہ ہے کہ ناشتہ آپ کو 10 بجے مل سکتا ہے۔ مشونو اور پوارے نے ابھی تک آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ بورڈنگ ہاؤس میں بس یہی ایک جوڑا ہے، اور وہ بھی مردوں سے شرط باندھ کے سویا ہے۔ لیکن سلوی، تم انہیں جوڑا کہہ رہی ہو؟ جیسے ظاہر ہے کہ ان کے درمیان یعنی مادام وازل مشونو کے درمیان اور پوارے کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جسے ہم ازدواجی رشتے سے تعبیر کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ سلوی ایک لحاظ سے طنزاً یہ جملہ کہہ رہی ہے۔ جیسے کیا؟ سلوی نے احمقانہ انداز میں زور سے ہنستے ہوئے پوچھا، اللہ ملائی جوڑی ہے۔ تعجب ہے سلوی، کل رات کرسٹوف نے کنڈی چڑھا دی تھی، پھر ووترا کیسے اندر آیا؟ دیکھیے، یہ وہ مقام ہے جب مادام وودکے کو ووترا کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے، بلکہ اس کا خیال ہمیشہ دامن کی رہتا ہے۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس نے موسیو ووترا کے آنے کی آواز سنی اور نیچے اتر کر کواڑ کھول دیے، اور آپ یہاں یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ وہ فکر دامن گیر ہے مادام وودکے کو۔ کیوں؟ کہ وہ بورڈنگ ہاؤس کے تمام واجبات وقت پر ادا کرتا ہے، اور مادام وودکے کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات بھی اچھی طرح سے استوار کر لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مادام وودکے موسیو ووترا کے بارے میں اچھا سوچتی ہے۔ میری قمیض اٹھاؤ اور تم جلدی سے جا کے ناشتے کی تیاری کرو۔
बचे हुए गोश्त के साथ आलू रख के रकाबी में लगा दो और पैसे पैसे वाली दम पुख्त नाशपातियां भी साथ मेज पर रख दो। अब यहां दो बातों का पता चलता है कि बोर्डिंग हाउस के रहने वालों के नाश्ते में क्या क्या कुछ होता है, और साथ ये भी पता चलता है कि वो इसे किफायत शियारी कहेंगे या इसे मादाम बुदके की कंजूसी कहेंगे, जो भी कह लीजिए। यानी जब वो पैसे पैसे वाली दमपुख्त नाशपातियों की बात करती है तो इसे जो भी नाम देना चाहें दीजिए। कुछ देर बाद मादाम बुदके नीचे आई और ठीक उस वक्त के जब बिल्ली ने दूध पर ढकी हुई रकाबी को सरकाकर तेजी से प्याले का दूध पीना शुरू कर दिया था। अब जाहिर है कि ये एक ऐसी बात है कि एक तरफ इंसान बहुत ज़्यादा किफ़ायत से काम लेता है तो दूसरी तरफ बोर्डिंग हाउस के रहने वालों के लिए कॉफ़ी के इंतज़ाम के लिए जो दूध रखा गया था, अगर मालिकन के सामने वो दूध बिल्ली पी रही हो तो मालिकन जो है वो किस अंदाज से जाहिर है रिएक्ट करेगी। बिल्ली, उसने डांटा, बिल्ली भागी और फिर पलटकर उसकी टांगों से चिमट कर खेलने लगी। देखने में कितनी भोली नजर आती है मगर असल में है मक्कार। सिल्वी, ओ सिल्वी, अब क्या हुआ मादाम? देखो तो सही बिल्ली ने क्या कर दिया है। अब ये जाहिर है कि वो मामूल की जिंदगी है। नोवेल निगार का बुनियादी मंशा एक एक जुज की रियलिटी को दिखाना है। यही वजह है कि जुजियात पर उसको कमाल हासिल है। जुजियात निगारी में वो अदीमुन नज़ीर महारत रखने वाला नोवेल निगार है। यही वजह है कि वो एक एक जुज को बयान करता चला जाता है, लेकिन रियलिटी के पैराए में, हकीकत के पैराए में। ये सब उस बेवकूफ क्रिस्तोफ की करतूत है। मैंने उसे मेज लगाने को कहा था, ये गया कहां? खैर, आप फिक्र ना कीजिए। जाहिर है कि यहां अपना पल्लू छुड़ाने के लिए, अपना दामन बचाने के लिए सिल्वी क्रिस्तोफ पर इल्जाम एक तरह से धर देती है। लेकिन यह बात बहरहाल अपनी जगह ठीक है कि क्रिस्तोफ से सिल्वी ने कहा भी था कि दूध का ख्याल रखना, जब वो उबालने के लिए चूल्हे पर रख कर गई थी। मादाम ये दूध बूढ़े गोरियों की कॉफी में डाल देंगे। जाहिर है कि मादाम बुदके एक तरह का कीना, एक तरह का बुग्स रखती है गोरियों के लिए। सो जब सिल्वी ये बात करती है और ये तरीका निकालती है तो मादाम बुदके अपने आप को किसी हद तक तसल्ली देती है। सिल्वी साथ ये भी कह देती है मैं इसमें पानी मिला दूंगी, उसे पता भी ना चलेगा। वो किसी बात पर भी ध्यान नहीं देता, ये भी नहीं देखता कि खा क्या रहा है। जाहिर है कि ये एक तरह से एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा देता है, और जाहिर है कि ये कोई खैर का पहलू नहीं है, ये शर का पहलू है। न जाने कमबख्त गया कहां। अब ये क्रिस्तोफ जो वहां का मुलाजिम है बोर्डिंग हाउस का, उसके बारे में यह कहा जा रहा है। मादाम बुदके ने मेज पर प्लेटें लगाते हुए कहा, अब ये किसे खबर है, वो तो ऐसे ही उल्टे सीधे कामों में मसरूफ रहता है। यानी क्रिस्तोफ के बारे में एक राय बन चुकी है कि वो उल्टे सीधे कामों में मसरूफ रहता है। आज तो मैंने सोने की भी इंतहा कर दी, मादाम बुदके बोली। मगर मादाम, आज तो आप गुलाब की तरह ताजा नजर। इतने में घंटी की आवाज सुनाई दी और वोतरा गाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। चाहे मेरी किस्मत में कुछ भी हो, मैंने मुद्दतों दुनिया भर का चक्कर लगाया। अरे अम्मा सलाम, वो अपनी मेजबान को देखते ही बोला और बेतकल्लुफी से अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। बस बस, बहुत हो गया। कह दो ना कि तुम निहायत शरीर हो, यही कहने वाली थी ना। अच्छा वो ठहरो, लाओ मैं मेज लगाने में तुम्हारी मदद करूं। देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूं।
क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर वोत्रा ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। जाहिर है ये बेतकल्लुफी वोत्रा ने मादाम वुडके के साथ आगाज ही में पैदा कर ली थी और अपने एक तरह से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे, और मादाम वुडके भी उसका हद से ज्यादा, यानी मोसियो वोत्रा का हद से ज्यादा ख्याल रखती थी। मैंने सियाह बाल वालियों से भी मोहब्बत की है और सुर्ख बाल वालियों से भी, यह कहना है मोसियो वोत्रा का। उसके बाद बोला, मैंने आज एक अजीब बात देखी और फिर गुनगुनाया। उन सब का सुलूक मेरे साथ यकसा रहा है। अब यहां वो तंज कर रहा है बेनस्तूर, किसको अपने तंज का निशाना बना रहा है? जाहिर है कि वो मोसियो गोरियो को अपने तंज का निशाना बना रहा है, और वो साथ ये भी इकरार कर रहा है कि ऐसा तो मैंने भी किया है, लेकिन मेरे साथ तो सब ने अच्छा सलूक किया है, यकसा सलूक किया है, किसी ने भी बुरा सलूक नहीं किया। तो अब मादाम वुडके उससे एक इस्तिफसार के अंदाज में पूछती है। क्या? बेवा ने पूछा। जाहिर है कि बोर्डिंग हाउस की मालिका मादाम वुडके बेवा खातून है और बोर्डिंग हाउस चला रही है। आज सुबह 8:30 बजे मैंने बूढ़े गोरियों को बाजार में पुराना माल लेने वाले जोहरी के पास देखा है। वहां उसने एक चांदी की प्लेट बेची जो मुझ जैसे अनाड़ी के ख्याल में तो बड़ी खूबसूरत थी। उसके दाम उसे काफी मिले। अब क्या है कि नॉवेल निगार ने वो सब कुछ दिखाया है जो वो हकीकत के जरिए दिखाना चाहता है। जाहिर है कि वोत्रा ने जिस तरह से मोसियो गोरियो को एक दुकान पर चांदी की प्लेट बेचते हुए देखा है, और उसने एक अंदाजा भी लगा लिया है कि उसे काफी ज्यादा दाम मिले होंगे, वो उसके बारे में मादाम वुडके के इस्तिफसार पर उसे बता रहा है। सच कह रहे हो? मादाम वुडके उससे पूछती है, यानी मोसियो वोत्रा से पूछती है। हाँ हाँ, मैंने अपने एक दोस्त को रॉयल मील स्टीमर पर सवार करा के लौट रहा था। बुढ़ा गोरियो नजर आया तो मैं ठहर गया कि देखूं क्या होता है। ये वो एलिमेंट है जो दूसरों की टोह लगाना, दूसरों की जुस्तजू में रहना, और जाहिर है कि ये बाज लोगों की फितरत होती है कि वो अपनी तरफ कम ध्यान देते हैं, दूसरों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा, और फिर वो किरदार जो बोर्डिंग हाउस का मरकजी किरदार है, जो वहां की जिंदगी की बड़े पैमाने पर एक लिहाज से डिपिक्शन कर रहा है, तो फिर उस पर तो सबकी नजर यकीनन होगी। बड़ी हंसी की बात है, वहां से लौट के वो फिर उसी इलाके में वापस आया और गोबेस्क नामी मशहूर महाजन के यहां गया, जो बड़ा बेईमान, काफिर, दगाबाज, मक्कार और फरेबी है, और इतना लालची कि अपने बाप की हड्डियां तक बेचने में दरेग ना करे। उसको लूटना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वो एक एक पैसा बैंक में रखता है। ये बूढ़ा गोरियो आखिर क्या करता फिरता है? वोत्रा बोला। करता क्या? अपने लिए गड़ा खोद रहा है, पगला है, बेवकूफ है, अपने आप को उन लड़कियों के पीछे तबाह कर रहा है। जो अब वो अपने हिसाब से मोसियो गोरियो के बारे में एक तस्वुर कायम किए हुए हैं, और उन्हें हकीकत का नहीं मालूम, और वो हकीकत जानना भी नहीं चाहते कि मोसियो गोरियो का उन लड़कियों के साथ रिश्ता क्या है। हालांकि मोसियो गोरियो बोर्डिंग हाउस के तमाम लोगों को बता चुका है कि वो जो मिलने आती हैं वो मोसियो गोरियो की बेटियां हैं, और मोसियो गोरियो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और जाहिर है ये उस मोहब्बत ही का नतीजा है कि वो अपना सब कुछ उन पर निछावर कर रहा है। बोर्डिंग हाउस के मुख्तलिफ किरदारों के जरिए नोवेल निगार ने हकीकत निगारी से काम लिया है। बोर्डिंग हाउस के मुख्तलिफ किरदार, जिनमें मादाम वाजल मिशोनो और पवारे भी शामिल हैं। जाहिर है कि उनके माबैन कोई इज़्दिवाजी बंधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बोर्डिंग हाउस में एक तरह से, एक लिहाज से, जिस तरह के नोवेल निगार ने बाबरचंद सिल्वी के नुक्ता नज़र से दिखाया है कि उनके दरमियान कोई अनबन नहीं है, वो एक तरह से मोहब्बत के साथ
रह रहे हैं। बाबरचंद सिल्वी के किरदार की उमूमी नोयत का भी हमें अंदाजा होता है, और जाहिर है कि जब मादाम वुडके और सिल्वी के माबैन मुकालमा होता है और फिर सिल्वी जिस तरह से एहतराम से हर बात मान लेती है, उससे भी अंदाजा होता है कि सिल्वी एक उमूमी किरदार है, और नोवेल निगार ने अपने मखसूस अंदाज से सिल्वी के किरदार की अक्कासी की है। सिल्वी की ज़बान भी सादा है और रोज़मर्रा से इन्हिराफ भी रखती है, और उसकी ज़बान के ज़रिए एक ख़ास तरह की मानी खेजी पैदा की गई है। जाहिर है कि ज़िंदगी का एक किरदार जो डाउन ट्रोडन क्लास से ताल्लुक रखता है, उस किरदार की ज़बान भी निहायत सादा ही होती है, और अगर उसकी ज़बान फिगरेटिव लैंग्वेज हो जाए तो फिर वो हकीकत की उस तरह से अक्कासी के ज़ुमरे में नहीं आएगा जिस तरह से आना चाहिए। जाहिर है कि नोवेल निगार का बुनियादी मंशा, बुनियादी मकसद तो हकीकत निगारी है। हकीकतों को जैसे समाज में वो देखता है, जूं के तूं वो बयान करना चाहता है। जाहिर है कि हम इसको रिपोर्टिंग तो बिल्कुल नहीं कह सकते, चूंकि नोवेल निगार के पास एक आर्ट है और वो नोवेल का आर्ट है। जाहिर है कि वो अपने उस आर्ट को ब्रूए कार लाते हुए मुख्तलिफ किरदारों की सूरत हाल को डिपिक्ट करता चला जाता है, मुख्तलिफ किरदारों की सीरतों को दिखाता है, मुख्तलिफ किरदारों की आदात को दिखाता है, मुख्तलिफ किरदारों के रवैयों को दिखाता है, उनके दूसरों के बारे में तर्ज एहसास को दिखाता है। जब वोत्रा ने देखा कि गोरियो पुराना माल बेचने वाले जौहरी के पास चांदी की प्लेट बेच रहा था, तो उसने मादाम वुडके से सारा अहवाल कह डाला। उस खूबसूरत प्लेट की गोरियों को काफी ज्यादा कीमत मिली होगी, काफी ज्यादा दाम मिले होंगे। वोत्रा ने इस बात का भी इजहार कर दिया। जाहिर है कि जब मादाम वुडके से वो कहता है कि आज मैंने एक वाकया देखा है, तो मादाम वुडके का तजस्सुस बढ़ जाता है और वोत्रा फिर हकीकत हाल बयान कर देता है। जाहिर है कि नोवेल निगार ने एक ऐसे किरदार को पोर्ट्रे किया है या उसकी डिपिक्शन की है जिसका नाम वोत्रा की ज़बानी हमें मालूम पड़ता है गोबेस्क है, और गोबेस्क के बारे में हमें यह भी पता चलता है कि वो एक नामी गिरामी, एक मशहूर महाजन है और वो सूद देता है। जाहिर है कि वो पैसे देता है और उस पर सूद लेता है। उसने बताया, यानी वोत्रा ने बताया कि गोबेस्क एक बेईमान, काफिर, दगाबाज, मक्कार और फ्रेब देने वाला शख्स है, और गोबेस्क एक महाजन है जो कर्जा देता है और सूद लेता है और लालची भी है। गोबेस्क को लूटने के हवाले से वोत्रा हमें यह बताता है कि इस तरह के किरदारों को लूटना आसान नहीं होता बल्कि नामुमकिन होता है। वो इसलिए कि इस तरह के किरदार समाजी जिंदगी में बहुत तेज तर्रार होते हैं। अब जैसा कि गोबेस्क है, गोबेस्क अपना सारा पैसा बैंक में रखता है, वो एक एक पैसा बैंक में रखता है। गोबेस्क इतना बड़ा लालची है कि अपने बाप की हड्डियां तक बेचने से दरेग ना करे। यह भी हमें कौन बताता है? यह हमें मोसियो वोत्रा बताता है। जाहिर है कि गोबेस्क एक महाजन, एक बनिया है, और एक महाजन के औसाफ ऐसे ही हो सकते हैं। ऐसे शख्स से कौन अक्लमंद इंसान मुतनफर नहीं होगा। जाहिर है कि जिस तरह का नोवेल निगार ने गोबेस्क का पैकर तराशा है, उससे यही अंदाजा होता है कि वो एक अच्छी वैल्यूज का मालिक, अच्छी अकदार का मालिक इंसान नहीं है। अगर कोई किरदार अच्छा होता है तो वो अपने अच्छे किरदार और अच्छे औसाफ के सबब अच्छा होता है। गोबेस्क अच्छे औसाफ से आरी किरदार है, लिहाजा गोबेस्क की अक्कासी में नोवेल निगार ने बेयाने ही हकीकत को दिखाया है। नोवेल में वोत्रा के किरदार की जिस तरह से नोवेल निगार ने एक झलक दिखाई है, उससे हमें यह पता चलता है कि समाजी जिंदगी में नोवेल निगार ने दिखाया है कि कुछ किरदार वोत्रा की तरह के समझदार कह लीजिए, ज्यादा चालाक कह लीजिए, ज्यादा दुनियादार कह लीजिए, हुआ करते हैं। जाहिर है कि वो बोर्डिंग हाउस में रहता है, उसने बोर्डिंग हाउस की मालिका को मां कहकर
उसे मुखातिब करता है और बोर्डिंग हाउस की मालिका के साथ उसने अच्छे मरासिम बनाए हुए हैं, अच्छे मरासिम कायम किए हुए हैं। और उमूमी जिंदगी में भी हमें यह बात देखने को मिलती है कि हम जिसका ख्याल रखते हैं ज्यादा, वो भी हमारा, अगर अच्छी फितरत का इंसान है तो वो भी हमारा ज्यादा ख्याल रखेगा। जाहिर है कि जिंदगी में एक उमूमी कायदा है कि प्यार अगर हम किसी को देते हैं तो वो भी हमें प्यार देता है, और अगर हम किसी का एहतराम करते हैं तो दूसरा अगर नेक तीनत इंसान है, अच्छी फितरत का मालिक है, तो वो भी हमें एहतराम देगा। यानी ये कुछ इंसानी फितरत में दो तरफा मामलात होते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं और वो अच्छी फितरत का मालिक है, नेक तीनत है, अच्छी सोच का मालिक है, तो वो भी ऐसा ही करेगा। यानी अगर आप एक शख्स के बारे में अच्छा रवैया रखते हैं, वो अगर अच्छी फितरत का मालिक है तो वो भी अच्छा रवैया रखेगा। जाहिर है कि ये चीज तो इंसानों में होती है। अगर हम इंसान की बात करें, जाहिर है कि सांप की बात हम नहीं कर रहे। जाहिर है कि एक की फितरत ही डसना होता है, तो उसने तो बहरहाल जो है वो चाहे आप उसकी लाख खिदमत करें, उसने डसना ही डसना है। लेकिन अगर एक नेक तीनत फितरत इंसान है, अच्छे रवैये का मालिक है, मुस्बत सोच का मालिक है, आप उसको प्यार देते हैं तो वो भी बदले में प्यार देगा। आप उसे एहतराम देते हैं तो वो भी बदले में एहतराम देगा। वो तरह के ताल्लुकात की नोयत को देखकर हमें यह अंदाजा होता है कि मादाम वुदके को वो एहतराम देता है और मादाम वुदके भी उसका बाकी तमाम बोर्डिंग हाउस में रहने वाले लोगों से ज्यादा ख्याल रखती है। और नोवेल निगार ने दिखाया है कि इंसानी जिंदगी का यह कायदा है कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स का ज्यादा शिद्दत के साथ लिहाज करता है, उसका ख्याल रखता है, तो वो भी जवाबन उसी तरह बिहेव करता है। लिहाजा हमें यह तो पता चलता है कि मादाम वुदके वोत्रा मोसियो वोत्रा का ख्याल रखती है। जाहिर है कि मादाम वुदके अगर ख्याल रख रही है तो मादाम वुदके के बोर्डिंग हाउस के मुलाजिमीन, जिनमें क्रिस्तोफ और सिल्वी शामिल हैं, वो भी वोत्रा का खास ख्याल रखते हैं। वोत्रा बेवा को मां कहकर मुखातिब करता है। जाहिर है कि वो एहतराम देता है। और इससे हमें एक बात का पता चलता है कि दुनिया के तमाम मुआशरों में कुछ लफ्जों का, कुछ रिश्तों का बहरहाल तकद्दुस जो है वो अभी तक बरकरार है, और यह तकद्दुस जब तक बरकरार रहेगा इंसानों की जिंदगी सीधी डगर पर चलती रहेगी। जाहिर है कि लफ्ज का तकद्दुस ही सब कुछ होता है। अगर लफ्ज का तकद्दुस पामाल हो जाए तो इंसानी रिश्ते भी बेमानी होकर रह जाते हैं, और इंसानी रिश्तों के बीच में जो एहसास होता है वो एहसास भी खत्म हो जाता है। यहां हमें पता चलता है कि वोत्रा जैसा शख्स मादाम वुदके को मां कहकर मुखातिब करता है, और उसके अंदर मादाम वुदके के लिए एहतराम का जज्बा भी है और एक अच्छी सोच भी वो उसके लिए रखता है। और जवाबन मादाम वुदके भी वोत्रा का खास ख्याल रखती है। देखिए, जब वोत्रा देखता है कि बूढ़ा गोरियो जोहरी के पास चांदी की प्लेट बेचकर आया है, और वो जब किस्सा कह चुकता है, तो इसी असना में क्या होता है कि सिल्वी देखती है, ए लो वो आ गया। सिल्वी ने कहा, क्रिस्तोफ, बूढ़े गोरियो ने पुकारा। अब इंतजार किसका था? क्रिस्तोफ का इंतजार था। जैसे ही वो आया, बूढ़े गोरियो ने पुकारा। किसको पुकारा? यानी सिल्वी ने कहा गोरियो आ गया है, और गोरियो ने आते ही किसको आवाज दी? उसने बोर्डिंग हाउस के मुलाजिम क्रिस्तोफ को मुलाजिम दी। क्रिस्तोफ, बूढ़े गोरियो ने पुकारा, मेरे साथ जरा ऊपर आओ। क्रिस्तोफ बुड्ढे के पीछे पीछे गया और फौरन ही वापस आ गया। देखिए, जब हम एक इंसान के बारे में अपने अंदर आगाज में एक अच्छी राय कायम कर लेते हैं और फिर वो हमारी ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतरता, तो हम उसको उसकी वो इज्जत भी नहीं देते जिसका वो मुस्तहिक होता है। जाहिर है कि मादाम वुदके ने अपने
ذہن میں گوریوں کے بارے میں آغاز ہی میں جب وہ بورڈنگ ہاؤس میں آیا تھا تو ایک تصور قائم کر لیا تھا اور اس کے اندر ایک محبت کا چشمہ ابل پڑا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ محبت نفرت میں بدل گئی تھی اور وہ موسیو گوریوں سے بڈھا گوریوں کہہ کر پکارنے لگی تھی۔ یہ انسان کا وہ پہلو ہے جسے ہم کسی حد تک خیر کے برعکس تصور کرتے ہیں۔ کہاں چلے؟ مادام وودکے نے اپنے ملازم سے پوچھا، یعنی کرسٹوف سے مادام وودکے نے پوچھا کہاں چلے؟ موسیو گوریو کے ایک کام سے جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ ووترا نے کرسٹوف کے ہاتھ سے خط جھپٹ کر چھین لیا اور بلند آواز میں پڑھا، مادام لاکونس اناستاسی درستوو۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے یہ خط واپس دیتے ہوئے دریافت کیا، ریودوو ایلڈر۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خط صرف کاؤنٹس کے ہی ہاتھ میں دینا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اب یہ وہ تجسس ہے، دوسروں کے کام میں ٹول لگانے کی ایک انسانوں کی خصلت ہوتی ہے، اور یہاں ووترا اور بورڈنگ ہاؤس کے بہت سارے لوگوں کو یہ جاننے کی پڑی ہوئی ہے کہ بوڑھا گوریو اس کا سماجی زندگی میں کس طرح کے معاملات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرسٹوف جو بورڈنگ ہاؤس کا ملازم ہے اس کو گوریو نے ایک خط دیا ہے، اور ووترا کے اندر کی جستجو کا یہ عالم ہے کہ وہ اسے جھپٹ کر چھین لیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ووترا نے چراغ کے سامنے خط کو پکڑ کے دیکھا، ایک بینک نوٹ ہے۔ پھر اس نے لفافے کے اندر جھانکا، نہیں، شاید پیسوں کی رسید ہے، قسم خدا کی بڑا بانکا آدمی ہے یہ بڈھا۔ اب وہ جو موسیو گوریو کے بارے میں بورڈنگ ہاؤس کے تمام لوگوں نے مادام وودکے کی رائے پر اپنی رائے قائم کر لی تھی، اسی ڈگر پر چلتے ہوئے ووترا بھی اسے بانکا کہتا ہے، حقیقت جانے بغیر، اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ جانے بغیر، اس کی ٹریجڈی کیا ہے گوریو کی یہ جانے بغیر اسے بانکا کہہ دیتا ہے۔ تو اچھا چھوکرے اب تم چل دو۔ ووترا کسے کہتا ہے؟ کرسٹوف سے کہتا ہے، بورڈنگ ہاؤس کے ملازم سے کہتا ہے، خوب تگڑا انعام ملے گا تمہیں۔ اور اس نے خط پکڑاتے ہوئے کرسٹوف کے سر پر ایسی دھپ رسید کی کہ بیچارہ چکرا گیا۔ اس وقت میز لگ گئی تھی، سلوی دودھ کو جوش دے رہی تھی۔ یہ وہ کمال ہے جو ناول نگار نے کر کے دکھایا ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے ہم ادب کی زبان میں جزیات نگاری کہتے ہیں، ایک ایک جز کا سلیقے کے ساتھ، قرینے کے ساتھ بیان کرنا۔ ناول نگار کو اس کام پر دسترس ہے، یہ اس کا ہنر ہے، یہ اس کا آرٹ ہے۔ مادام وودکے نے ووترا کی مدد سے چولہا جلایا، ووترا ابھی تک گنگنائے جا رہا تھا۔ اب یہاں مادام وودکے نے ووترا کی مدد سے چولہا جلایا، یعنی چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ووترا مادام وودکے کا خیال رکھتا ہے اور مادام وودکے ووترا کا خیال رکھتی ہے۔ جب ناشتہ بالکل تیار ہو گیا تو مادام کوتیور اور مادام وازل تائفر بھی آپ پہنچی۔ یہ ناول کے متعدد کردار ہیں، جیسے سلوی ہے، جیسے کرسٹوف ہے، یہ تو بورڈنگ ہاؤس کے ملازم ہیں، ووترا ہے، یہ بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ایک کردار ہے، بوڑھا گوریو جو موسیو گوریو ہے وہ بھی بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ایک سویوں کا تاجر ہے، یعنی اس کا پرانا کام سویوں کی تجارت تھا۔ مادام وودکے جو بورڈنگ ہاؤس کی مالکن ہے، ایک بیوہ خاتون ہے، مادام لاکونس اناستاسی درستوو، مادام کوتیور، مادام وازل تائفر، یہ مختلف کردار ہیں جن کا تعلق ظاہر ہے کہ اس ناول کی کائنات سے ہے یا ناول کی دنیا سے ہے۔ مادام کوتیور موسیو تائفر کی بیٹی کو لے کر چرچ جاتی ہے۔ اب موسیو تائفر کون ہے؟ موسیو تائفر در حقیقت وکٹورین کا باپ ہے، لیکن موسیو تائفر جو ہے اس بات سے انکاری ہے۔ کس بات سے انکاری ہے؟ وہ وکٹورین کو اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ وکٹورین کی نگہداشت کون کر رہا ہے؟ مادام کوتیور جیسی رحم دل ایک جنرل کی
جو فوت ہو چکا ہے, مر چکا ہے, اس کی بیوہ یعنی مادام کوتیور وکٹورین کی نگہداشت کر رہی ہے, اور وہ ایک رحم دل خاتون ہے. مادام کوتیور ایک لحاظ سے وکٹورین کا خاص خیال رکھتی ہے. موسیو تائفر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ناول کا وہ کردار ہے جو وکٹورین کا ہے تو باپ, لیکن اس کو بیٹی ماننے سے انکاری ہے. نہایت شفاق آدمی ہے, انسان کی شفاقی بھی انسان کے برے اوصاف کی عکاسی کرتی ہے. موسیو تائفر جیسے انسان کے برے وصف کا بیان ناول نگار نے اس لیے کیا ہے تاکہ سماج کے اندر اگر قاری اچھے لوگوں سے متعارف ہوتا ہے تو سماج کے اندر برے کردار بھی موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ایک انسان جس کا نام موسیو تائفر ہے, ایسے برے کردار بھی معاشرے ہی کا حصہ ہوتے ہیں, سماج ہی کا حصہ ہوتے ہیں, جو حقیقی رشتوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ زر و مال کے پجاری ہوتے ہیں. موسیو تائفر دراصل ایک ظالم انسان ہے جس کو رشتوں سے زیادہ محبت ہے مال و زر سے, اور وہ اپنی بیٹی وکٹورین کو بھی بیٹی ماننے سے انکار کرتا ہے, اور اس کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ساری جائیداد دے دے اور وکٹورین کو اس جائیداد سے محروم کر دے. جنرل کی بیوہ مادام کوتیور, یہ مختلف کردار ہیں, یعنی موسیو گوریو, مادام بازل مشونو پوارے. ہاں, نہایت اہم کردار جو جنوب سے آیا ہوا پیرس میں قانون کا طالب علم ہے, موسیو یوجین راستیناک. ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے لوگ ناشتے والے کمرے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ناشتے پر تمام لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. مادام وازل تائفر, طالب علم یوجین اور ووترا دونوں میں دلچسپی لیتی تھی, لیکن ان دونوں کو مادام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. یعنی مادام وازل تائفر میں طالب علم یوجین کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ووترا کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی. اب کیا ہے کہ جب یہ ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے مادام کوتیور کے بارے میں. مادام کوتیور ایک لحاظ سے نگہداشت کرتی ہے, پرورش کرتی ہے, کس کی؟ وکٹورین کی, اور وکٹورین کو چرچ میں لے کر جاتی ہے اور چرچ میں جا کر جو ہے وہ دعا مانگتی ہے کہ وکٹورین کا باپ یعنی موسیو تائفر اس کو اپنی بیٹی مان لے اور اس کے لیے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. بہرحال یہ سارے کردار جو ہیں ان سے ہمیں زندگی میں جس طرح سے ہم مختلف کرداروں سے واقف ہوتے ہیں یا جس طرح سے مختلف کرداروں سے سماجی زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے, زندہ انسانوں کا واسطہ پڑتا ہے, ایسے ہی ناول کے اندر مختلف کرداروں کے ساتھ, ان کی نفسیات کے ساتھ, ان کے اعمال و افعال کے ساتھ ہمارا ایک طرح سے تعارف ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کردار کس وصف کا مالک ہے, کون سا کردار جو ہے وہ کینہ, بغض, حسد رکھنے والا ہے, اور کون سا کردار اچھی اقدار کا مالک ہے یعنی خیر کا مالک ہے, یعنی اپنے اعمال و افعال کے ذریعے دوسرے انسانوں کی بھلائی چاہنے والا کردار ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے اعمال و افعال کے ذریعے دوسروں کے بارے میں نہ صرف اچھا سوچے بلکہ عملاً ان کے لیے اچھا چاہے بھی اور اچھا کرے بھی. جب ناشتہ بالکل تیار ہو گیا تو مادام کوتیور اور مادام وازل تائفر بھی آ پہنچی. بیگم صاحب آج صبح کہاں چلی گئی تھیں؟ مادام وودکے نے مادام کوتیور کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا. ظاہر ہے کہ یہ وہی مادام کوتیور ہیں جو موسیو تائفر کی بیٹی وکٹورین کی نگہداشت کر رہی ہیں, اس کی پرورش کر رہی ہیں, اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا کردار ہے جس کو دنیا کی للک نہیں ہے, جس کے اندر ہوس ناکی نہیں ہے. اسے احساس ہے ایک اس بچی کا جس کا باپ موسیو تائفر اسے اپنی بچی ماننے سے انکاری ہے. وہ کیا جواب دیتی ہے مادام کوتیور؟ ہم گرجا میں, چرچ میں دعا کرنے گئے تھے کیونکہ آج ہمیں موسیو تائفر کے پاس جانا ہے. بیچاری لڑکی کو دیکھو, پتی کی طرح کانپ رہی ہے.
मादाम कोतिवर ने अंगीठी के सामने अपने जूते सुखाते हुए कहा, जिनसे भाप उठ रही थी, आओ विक्टोरियन नाग तापो। मादाम वुडके बोली। अब देखिए, एक जिंदगी की जबरियत का शिकार एक किरदार है। उस किरदार के साथ अगर कोई एक इंसान उसका एहसास करता है, उसका ख्याल करता है, और लोग देखते हैं कि ये एक ऐसा किरदार है जो ज़िंदगी के थपेड़े खाता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, तो दूसरे भी जो सख्त दिल लोग होते हैं, कभी कभी उनके अंदर भी नरमी पैदा हो जाती है, और मादाम वुडके भी उसका थोड़ा सा एहसास करती है। वोत्रा ने एक कुर्सी लड़की के लिए आगे खींचते हुए कहा, खुदा से ये दुआ मांगना भी ठीक है कि तुम्हारे बाप का दिल तुम्हारी तरफ से नरम हो जाए, लेकिन इतना काफी नहीं है। अब ये एक दुनियादार, एक चालाक किरदार है जो फ्रांस की जिंदगी की उथल पुथल से वाकिफ है, पेरिस के लोगों की नफ्सियात से वाकिफ है, वहां की सोसाइटी के उरूज और जवाल की कहानी जानता है। वो कहता है कि लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम्हें एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो उस बदमाश से दो चार साफ और सच्ची बातें कहे। वो सच्ची बातें क्या है? कहते हैं उसके पास 3 लाख रुपया है, वो बहुत ही शफाक आदमी होगा जिसका दिल तुम्हें जहेज देते हुए दुखता है। अब क्या साफ बात कहनी है कि वो तुम्हारा जहेज दे, तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम करे। आजकल के मुश्किल ज़माने में तो खूबसूरत लड़की के लिए भी जहेज होना ज़रूरी है। अब यहाँ हमें एक और बात का पता चलता है कि विक्टोरियन को दिखाया गया है कि वो पेरिस की बहुत ज़्यादा हसीन और जमील लड़की नहीं है। यह भी एक हकीकत है जिसकी तरफ नॉवेल निगार ने वोत्रा के ज़रिए इशारा किया है। मादाम वुडके बोली, जाहिर है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया के तमाम समाजों में हमें देखने को मिलता है। मादाम वुडके बोली, फिक्र न कर मेरी बच्ची, अगर तेरे बाप ने ऐसा ही जुल्म तोड़ा तो अपनी करनी की उसे जरूर सजा मिल जाएगी। विक्टोरियन ने ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो मोहब्बत है जो फितरी मोहब्बत होती है, और जाहिर है कि एक मासूम दिल से मोहब्बत नहीं निकाली जा सकती, और ये एक खैर का जज्बा भी है। और मादाम कोतिवर के इशारे पर बेवा खामोश हो गई। मादाम कोतिवर चूंकि उसकी नफ्सियात से, विक्टोरियन की नफ्सियात से आगाह है, इसीलिए वो मादाम वुडके को इशारा करती है। जब विक्टोरियन रोना शुरू कर देती है तो वो इशारा करती है, और उसके इशारे के बाद मादाम वुडके समझ जाती है, उसकी समझ में ये बात आ जाती है, और वो खामोश हो जाती है। यानी मादाम कोतिवर के इशारे ने उसे खामोश करवा दिया कि विक्टोरियन के दिल पर इस बात का बहुत बुरा असर पड़ेगा, और वो रंज की और ज्यादा शिद्दत वाली कैफियत में चली जाएगी। ये है वो जुजियात निगारी जिस पर नॉवेल निगार को यदे तूला हासिल है, जिस पर उसे दस्तरस हासिल है। एक तो नॉवेल निगार के पास अमीक कुव्वत मुशाहिदा है, वो बारीक बीनी के साथ एक एक किरदार की नफ्सियात को न सिर्फ समझता है बल्कि उसको अपने मुंह कलम के जरिए दिखाता चला जाता है। वो किरदार कानून की तालीम हासिल करने वाले यूजीन का किरदार हो, वो किरदार मादाम वाजल ताइफर का हो, वो किरदार मादाम वाजल मिशोनो का हो, वो पवारे का किरदार हो, वो मादाम वुडके का किरदार हो, वो मादाम कोतिवर का किरदार हो, वो गोरियो का किरदार हो, वो मोसियो ताइफर का किरदार हो, वो तमाम किरदारों की आदत व अतवार और उनके मामूलात जिंदगी से निहायत बारीक बीनी के साथ न सिर्फ खुद वाकिफ है बल्कि वो उनके किरदारों को कहानी के अंदर इस अंदाज से डेवलप करता है कि वो हकीकत के रूप में क़ारीन की आंखों के सामने तहर्रुक के साथ आते चले जाते हैं, और क़ारीन को पता चलता जाता है कि कौन सा किरदार किस वस्फ का मालिक है। जाहिर है
کہ اچھے کردار کی سیرت بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنے اعمال و افعال کے ذریعے اچھا انسان نظر آتا ہے، اور برے کردار کی سوچ بھی بری ہوتی ہے اور وہ اپنے اعمال و افعال کے ذریعے برا دکھائی بھی دیتا ہے۔ یہ وہ کمال ہے جس پر دسترس حاصل ہے ناول نگار کو۔ ناول نگار جب وکٹورین کی سچویشن کو ڈپکٹ کرتا ہے، اس کے دکھ کی کہانی کو ایک انداز سے بلڈ اپ کرتا ہے، تو وہاں جس طرح سے وکٹورین نے ایک اشارے سے مادام وودکے کو خاموش کرواتی ہے، یہ بھی ناول نگار کی جزیات نگاری پر دال ہے۔ کاش کہ میں صرف ایک بار اس سے مل سکوں، اس سے خود بات کر سکوں اور اس کی بیوی کا آخری خط اسے دے سکوں۔ جنرل کی بیوہ نے کہا، یعنی مادام کوتیور نے کہا، ڈاک کے ذریعے بھیجنے کی میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ وہ میرا خط پہچانتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ بورڈنگ ہاؤس میں ایک ناشتے کی میز پر ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ووترا نے بات کاٹ کر تقریری انداز میں کہا، ہائے بیچاری معصوم اور مظلوم عورتیں، کیا حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں؟ چند دن بعد تمہارا کام میں خود سنبھال لوں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ ایک طرح سے اپنی وہ دھاک بٹھانا چاہتا تھا، یعنی وہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں بہت ایک بریو انسان ہوں اور جن طرح کے کاموں سے آپ کو سابقہ پڑ رہا ہے وہ سب میں سنبھال لوں گا۔ وکٹورین نے اپنی ملتجیانہ اور آنسوؤں سے لبریز نگاہیں اٹھائیں جن کا ووترا پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا، اور کہا، جناب اگر آپ کسی طرح میرے والد تک پہنچ سکیں تو ان سے کہیے گا کہ ان کی محبت اور میری ماں کی عزت مجھے تمام دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ہے یہ وہی والی بات ہے کہ ایک انسان جو سائل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح چاہتا ہے کہ اس کے دکھ کا مداوع ہو جائے، اور وکٹورین بھی کسی نہ کسی طرح اپنے دکھ کا مداوع چاہتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک محبت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے۔ اگر آپ ان کے دل میں میری طرف سے ذرا بھی ہمدردی پیدا کر دیں تو میں ہمیشہ آپ کو دعائیں دوں گی۔ آپ یقین رکھیں کہ میں آپ کی بڑی احسان مند۔ دیکھیے ایک سائل، ایک دکھ کا مارا ہوا انسان، دیکھیے ٹریجڈی کئی انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی انسان کی ٹریجڈی ہو۔ یہاں وکٹورین کی زندگی بھی المناک سچویشن سے گزر رہی ہے۔ ووترا نے طنزیہ انداز سے گانا شروع کر دیا، میں نے مدتوں دنیا بھر کا چکر لگایا ہے۔ اتنے میں گوریو، مادام وازل مشونو اور پوارے اکٹھے نیچے اتر آئے۔ سلوی بچے ہوئے گوشت کے ساتھ کھانے کے لیے جو چٹنی تیار کر رہی تھی، شاید اس کی خوشبو نے ان سب کو کھانے کے کمرے کی طرف کھینچ بلایا تھا۔ جب 6 مہمانوں اور میزبان کے درمیان مزاج پرسی کی رسم ختم ہوئی تو سب میز کے گرد بیٹھ گئے۔ اس وقت 10 بج چکے تھے۔ باہر سے طالب علم کے قدموں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ اب یہ طالب علم کون ہے؟ یہ طالب علم قانون کی تعلیم حاصل کرنے والا، فرانس کے جنوبی علاقے سے آیا ہوا، پیرس کے بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا وہ طالب علم ہے جو یوجین ہے، جس کو پیرس کی روشنیوں نے ایک دفعہ جس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، اور وہ پیرس کی روشنیوں کی چمک دمک والی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، یعنی پیرس کے طبقہ اشرافیہ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ وہاں کے فیشنیبل لوگوں کو اپنا سرپرست بنا کر، ایک خاتون کو اپنا سرپرست بنا کر وہ زندگی میں آگے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے
جب ہم ناول کی صنف سخن کی بات کرتے ہیں، حقیقت نگاری کی بات کرتے ہیں، تو مغرب میں حقیقت نگاری کے بنیاد گزار ناول نگار کا تذکرہ کیوں کر نہیں کریں گے؟ یہی وہ ناول نگار ہے جو کبھی یوجین کے کردار کے ذریعے، کبھی مادام وازل طائفر کے کردار کے ذریعے، کبھی موسیو طائفر کے کردار کے ذریعے، کبھی مادام کوتیور کے کردار کے ذریعے، کبھی وکٹورین کے کردار کے ذریعے، کبھی موسیو گوریو کے کردار کے ذریعے، کبھی مادام وودکے کے کردار کے ذریعے، کبھی ووترا کے کردار کے ذریعے، مختلف کرداروں کے ذریعے زندگی کی المناکیوں کو حقیقت کے پیرائے میں دکھاتا چلا جاتا ہے۔ ناول کے مختلف کردار زندگی کی المیہ صورتحال سے دو چار ہیں، یعنی ایک طرح کی ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کا مرکز و محور بورڈنگ ہاؤس اور وہاں کے عام لوگوں کی زندگی ہے۔ ناول نگار پیرس کے فیشنیبل لوگوں کو اپنے ناول کا مرکز و محور نہیں بناتا۔ ناول نگار زندگی کی المناکیوں کو دکھانا چاہتا ہے، زندگی کی المیہ صورتحال کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں تربیہ کو بھی اپنے معروض میں شامل کر لیتا ہے۔ ناول نگار کو انسانی زندگی کی ٹریجڈی دکھانا مقصود ہے۔ ناول نگار کو انسانی زندگی کی المناکی سے سروکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کو جس طرح سے دیکھتا ہے، اس کے بطن میں جو حقیقتیں موجود ہیں وہ ان کو بھی دکھاتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہمیں یوجین کے کردار کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ایک سامنے کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنی ہے، لیکن اس کے بطن میں کیا ہے، کیا کچھ چھپا ہے، کیا کچھ پنہا ہے، ہمیں ووترا کی زبانی اس کا بھی کہیں نہ کہیں شعور ملتا ہے، اس سے آگاہی ملتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیرس جو ہے وہ اس طرح کا شہر ہے جس کی زندگی جو ہے سمندر کی طرح گہری ہے، جس کی تہ میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو بین السطور حقائق ہیں، ناول نگار قارئین کو ان حقائق سے بھی آگاہ کرواتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں کس کس طرح کے اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسانی زندگی میں خیر ہے، خیر کے ساتھ شر بھی ہے۔ اگر انسانی زندگی میں بھلائی ہے، نیکی ہے، سچ ہے، تو دوسری طرف انسانوں ہی کے ذہن میں کینہ ہے، بغض ہے، منتقم مزاجی ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، دوسروں کو ایذا پہنچانے کا ایک جذبہ ہے یا احساس ہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ رحم دلی ہے، محبت ہے، اور دوسری طرف نفرت ہے۔ جب ہم ایک کردار کو دیکھتے ہیں جو ایک جنرل کی بیوہ ہے اور وہ وکٹورین کو لے کر اس کی نگہداشت کر رہی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خیر کی قدر ہے کیا رحم دلی۔ اور جب ہم یوجین کے کردار سے متعارف ہوتے ہیں تو یوجین کیا کرتا ہے کہ وہ ناشتے کی میز پر آتا ہے اور وہ چونکہ قانون کا طالب علم ہے، وہ سب کو سلام کرتا ہے اور بوڑھے گوریوں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یوجین نے بہت سا گوشت لے کر روٹی کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے کہا۔ مادام وودکے کی نظریں خاموشی سے ٹکڑے کی لمبائی کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یہ مادام وودکے کی بین السطور داخلی کیفیت یا داخلی احساس ہے جس کی ایک طرح سے عکاسی کی ہے۔ کس نے؟ ناول نگار نے۔ واقعہ؟ پوارے نے تعجب سے کہا۔ واقعہ؟ ووترا بولا، بڑے میاں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس قسم کے نوجوانوں کے لیے تو واقعات بنے ہی ہیں۔ مادام وازل طائفر نے طالب علم کو شرمائی سی نظروں سے دیکھا۔ دیکھیے، مادام وازل طائفر اپنے دل کے اندر طالب علم سے ایک محبت کا جذبہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ووترا سے بھی ایک لحاظ سے محبت کا جذبہ رکھتی ہے۔ سناؤ نا وہ واقعہ۔ مادام وودکے نے حکم دیا۔ کل رات میں اپنی ایک رشتہ دار وائی کاؤنٹس وبوسیاں کے ہاں ڈانس پر گیا تھا۔
ان کا مکان نہایت شاندار ہے، کمروں میں ریشمی پردے پڑے تھے اور دعوت بھی بڑے زور کی رہی۔ میں تو اتنا خوش تھا جیسے کہیں کا راجا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ وہ سوشل ڈسلوکیشن ہے کہ ایک فرانس کے جنوبی علاقے سے آیا ہوا بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا طالب علم جب پیرس کی فیشنیبل کلاس کی زندگی میں اسے جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں کی روشنیاں، وہاں کی چکا چوند اس کی آنکھوں کو خیرہ کیے بغیر نہیں رہتی۔ بالکل مرغے لگ رہے ہو، ووترا نے جلدی سے بات کاٹی۔ اب ووترا نے ایک طرح سے اس پر طنز کا تیر چلایا ہے۔ یوجین ذرا غصے سے بولا، جناب کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مرغے، کیونکہ مرغے بادشاہوں سے کہیں زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو سچ ہے، بادشاہ کے بجائے مجھے تو ایک چھوٹا سا آزاد پرندہ ہونا زیادہ پسند ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ پوارے نے کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پوارے اپنی کوئی رائے رکھنے والا شخص نہیں ہے۔ پوارے ہمیشہ دوسروں کے خیالات کو دہرانے والا ایک بے قرار انسان ہے۔ اس نے اس طرح کہنا شروع کر دیا، ظاہر ہے کہ وہ ووترا کی تقلید میں بات کر رہا تھا۔ بہرحال طالب علم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہاں میں نے ایک حسین ترین عورت کے ساتھ ڈانس کیا۔ وہ کاؤنٹس بڑی دل فریب تھی، یعنی وہ بہت ہی خوبصورت تھی اپنی جمالیات کے اعتبار سے اور دل کو فریب دینے والی تھی۔ ایسی دلکش عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے بالوں میں کلیاں لگا رکھی تھیں اور لباس پر عطر میں بسے ہوئے حسین پھولوں کا گچھا آویزاں تھا۔ یہ وہ جزیات نگاری ہے جو خوبصورتی کی، جمالیات کی ڈپکشن ہے جس پر مہارت ہے ناول نگار کو۔ کاش تم اسے دیکھ سکتے، ڈانس کرتے وقت وہ کتنی خوش اور بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی اس طرح کا عمیق مشاہدہ نہیں رکھتا، اور اگر رکھتا بھی ہے تو اتنی مہارت نہیں رکھتا کہ جو اس کے مشاہدے میں آیا ہے اس کو وہ تمام تر جزیات کے ساتھ بیان کر دے یا حوالہ قلم کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ کمال ایک آرٹسٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ کاش تم اسے دیکھ سکتے، ڈانس کرتے وقت وہ کتنی خوش اور بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ میرے لیے تو اسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ آج صبح 9 بجے میں نے پھر اس حور صفت کاؤنٹس کو سڑک پر پیدل جاتے دیکھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں سمجھا کہ وہ یہاں آ رہی ہے۔ کہاں؟ بورڈنگ ہاؤس میں آ رہی ہے۔ یہ ایک طرح سے انسان اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ انسان خوش فہمی میں مبتلا رکھ کر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ووترا نے اس کو متجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے بات پوری کر دی۔ وہ شاید بڈھے گوبیسک سے پیسے مانگنے جا رہی ہوگی۔ اب گوبیسک کون ہے؟ گوبیسک ایک مہاجن ہے، اور اس کے کردار میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے۔ وہ ایک مکار انسان ہے، وہ ایک مہاجن ہے۔ اگر تم پیرس کی عورتوں کے دل ٹٹولو تو پتہ چلے کہ وہاں محبوب کے بجائے مہاجن براجمان ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ووترا نے پتے کی بات کی ہے، جو بین السطور بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ طالب علم اس حقیقت سے ناآشنا ہے کہ پیرس کے لوگ، پیرس کی خوبصورت حسینائیں، ان کو اگر عشق ہے تو وہ صرف اور صرف پیسے سے ہے، اور کسی چیز سے انہیں عشق نہیں ہے۔ تمہاری کاؤنٹس کا نام اناستاسی درستوو ہے اور وہ ایلڈر میں رہتی ہے۔ اس نام کی آواز سے طالب علم چونک کر طالب علم نے ووترا کو گھورا۔ بوڑھے گوریوں نے فوراً اپنا سر اٹھا کر گفتگو کرنے والوں کی سمت ایسی ذہانت بھری اور تردد کی نظروں سے دیکھا، یعنی وہ گوریوں کے دل کو ایک طرح سے تکلیف پہنچی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس نے ایک لحاظ سے ووترا کی بات کی نفی کی تھی کہ بورڈنگ میں رہنے والے حیران رہ گئے۔
بورڈنگ ظاہر ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرنے والا انسان تھا. بورڈنگ تب تو کرسٹوف کو اور بھی دیر ہو جائے گی, وہ وہیں گئی ہوگی. گوریو دکھ بھری آواز میں بولا. اب کرسٹوف جو ہے ظاہر ہے کہ ایک خط لے کر گیا تھا, اور وہ خط جو ہے وہ کس کو دینا تھا؟ وہ کاؤنٹس کو دینا تھا. یہی وجہ ہے کہ گوریو ایک لحاظ سے چونکا, اور ووترا نے اپنے انداز سے اس طالب علم کے ساتھ بات کی ہے, اور طالب علم کا ایک اپنا زاویہ نظر ہے. بہرحال زندگی میں جس طرح کے کردار ہیں, تمام کردار زندگی کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں, اپنے اپنے چشمے سے دیکھتے ہیں, اپنی اپنی بصیرت سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ زندگی کے سمندر میں غواصی کرنا ایک انسان کا کام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جتنی وسعت ہے, جتنی بسط و کشاد ہے, انسانی زندگی میں بھی اتنی ہی وسعت اور اتنی ہی بسط و کشاد ہے. لہذا سمندر کی تھا کو پا لینا ایسے ہی ہے جیسے زندگی کی تھا کو پا لینا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں غواصی کرنا بھی نہایت مشکل کام ہے, اور انسانی زندگی کی بصیرت حاصل کر لینا بھی انتہائی مشکل کام ہے. لیکن اگر انسان بصیرت رکھنے والا ہے تو وہ زندگی کی کسی نہ کسی حد تک تھا کو, گہرائی کو, گہرائی کو ضرور پا لیتا ہے.